مومنین شب جمعہ ہے، ارواح مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے، شہداء کو یاد کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اس سورہ فاتحہ میں تمام مومنین مرحومین کو شامل کرتے ہیں، تمام شہداء کو، خاص طور پر جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی، اگست اور 14 اگست کو یاد رکھتے ہوئے ان سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ مل کر درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صلوات۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت حروف مقطعات کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو مختلف فتن میں، مختلف امتحانوں میں، مختلف آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ کام کیا اور آئندہ بھی ہم یہ کام کریں گے۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ فقط دعوی ایمان سے وہ چھوٹ جائے گا، نجات یافتہ بن جائے گا، اسے جنت کی ضمانت دے دی گئی، تو وہ اپنی اس غلط فہمی یا خوش فہمی کو دور کر لے۔ ایمان ضروری ہے عمل کی جانچ کے لیے۔ اگر ایمان کے بغیر عمل ہے تو جانچ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کے بعد عمل نہیں ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کروا رہا ہے اس ابدی نجات کے لیے جو پروردگار نے صاحبان ایمان کے لیے تیار کی ہوئی۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعوی ایمان کے بعد بخل قابل قبول نہیں ہے، دعوی ایمان کے ساتھ سخاوت بھی ضروری ہے، دعوی ایمان کے ساتھ میدان سے فرار قابل قبول نہیں ہے، دعوی ایمان کے ساتھ شجاعت اور ثابت قدمی بھی ضروری ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ مختلف مخلوقات کو دیکھیں تو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کو تو جیسا بنا دیا گیا وہ ویسے ہی ہیں، اسی طرح سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے اور چلے جانا ہے۔ جیسا ان کو بنایا گیا ہے پروگرام کے مطابق انہوں نے چلنا ہے۔ میں نے بچھو کی مثال دی، میں نے سانپ کی مثال دی، پتھروں کی مثال دی، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، تو ان کو بنایا ہی خوبصورت گیا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی ایسی صفت رکھی گئی ہے کہ جو بظاہر قابل مذمت نظر آتی ہے تو اس کے اندر وہ صفت ودیت کردہ ہے۔ بچھو کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ وہ ڈنک مارے گا۔ غور فرمایا آپ نے۔ اگر موتی ہے تو اس کے اندر حسن ہے، تو اس حسن کی وجہ سے اس کی تعریف ہوگی، مگر مدح کی حد تک۔ یہ تعریف مدح کی حد تک ہے،
اس لیے کہ اس حسن کے اختیار کرنے میں خود اس کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، اگر آپ پتھروں کو دیکھیں گے تو موتی بھی مل جائیں گے، عقیق بھی مل جائیں گے، اور وہ پتھر بھی مل جائیں گے جو ٹھوکروں میں آنے والے ہیں۔ ایسے بھی پتھر ہیں کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیروں میں آتے ہیں۔ سونا بھی پتھر ہے، چاندی بھی پتھر ہے، عقیق بھی پتھر ہے، مگر آپ غور کیجئے پتھروں میں فرق ہے۔ کچھ وہ ہیں جو ٹھوکروں میں آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نگینہ بن کر انگوٹھی میں سجائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ دونوں پتھر ایک طرح کے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پتھر ایک طرح کے تو نہیں ہیں، لیکن اگر ٹھوکروں میں آنے والے کسی پتھر کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ بھئی پتھر پتھر ہی تو ہوتا ہے، تو یہ عقیق ہم جیسا، یہ ہیرا ہم جیسا، تو آپ سب اس کا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ تم جیسا کیسے ہو گیا، تم ٹھوکروں میں آنے والے، وہ نگینہ بن کر سجنے والے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو زینت کے لیے گلے میں ہار بنا کر پہنا جاتا ہے، کسی کو تاج میں سجایا جاتا ہے، تو نہ تم ان جیسے نہ وہ تم جیسے۔ تو جب پتھروں میں یہ پتھر نگینے جیسے نہیں ہو سکتے تو محمد مصطفیٰ ہم اور آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر یہ تلاش کرنا ہے کہ کون کس جیسا، تو حدیث ثقلین کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پروردگار نے کہا، پیغمبر اکرم نے کہا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ محمد تم جیسے، نہ قرآن تم جیسا، نہ اہل بیت تم جیسے، قرآن اہل بیت جیسا، اہل بیت قرآن جیسے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اب برادران عزیز، واقعاً یہ نقطہ اگرچہ اس وقت بقول ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کہ آج کے ایجنڈے میں تو یہ شامل نہیں تھا، مگر یہ جملہ بھی میں عرض کر کے آگے بڑھوں کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو جب حضور یہ کہہ رہے تھے، یہ یاد رکھیے گا صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور عام طور پر صحیح مسلم کی جب روایت میں پڑھا کرتا ہوں تو مجھے مفتی نصیر الاجتہادی صاحب، علامہ نصیر الاجتہادی صاحب وہ یاد آتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، تو اگر صحیح مسلم کی بھی بات کوئی نہ مانے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح مسلم نہیں ہو سکتا۔ توجہ کی آپ نے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اب پیغمبر اکرم جب کہہ رہے تھے انی تارکن، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کس سے کہہ رہے تھے؟ بھائی ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہم تو سلسلے وار اس روایت کے پہنچنے کے بعد اس حدیث سے مطلع ہوئے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، کتابوں میں آئی تو ہمیں پتا چلا، راویوں نے بتایا تو ہمیں پتا چلا، محدثین نے بتایا تو ہم نے جانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا وہ کون تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام ہی تو تھے کہ جن کے درمیان پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان یہ دو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ان دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد جب پیغمبر نے کہا کہ تمسک تمہیں اختیار کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا، ما ان تمسکتم بہما، یہ الفاظ ہیں، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا ہے۔ تو اب جب وابستہ رہنا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی فکر کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان کی ہدایت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ قرآن جیب میں ہو اور انسان جھوٹ بول رہا ہو، یہ قرآن کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ قرآن جیب میں ہو اور انسان خیانت کر رہا ہو تو یہ قرآن کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ تو فزیکل کمپنی اور ہوتی ہے، ہدایت قبول کرنا اور ہوتا ہے۔
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ لفظ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ شیعہ کا مطلب ہے ساتھ ہونا. جو جس کے ساتھ وہ اس کا شیعہ. غور فرمائیے گا برادران عزیز، یہ لفظ شیعہ جو ہمارا افتخار ہے، جس پر ہمیں ناز ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ بینہ کی آیت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. یقیناً وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے. اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہے خیر البریہ. خیر البریہ کا مطلب کیا ہے؟ مخلوقات میں بہترین، یعنی ان سے بہتر مخلوقات میں کوئی دوسرا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر. کب کہہ رہے ہیں؟ آیت کے نزول کے بعد. کیا کہہ رہے ہیں؟ بحث یہی تو ہے کہ خیر البریہ کون ہے؟ صفت تو آ گئی، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ. یہ آیت ہے سورہ بینہ کی. کون ہے اس کا مصداق؟ یہ پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ پورے احتیاط کے ساتھ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی ہمارے محترم برادران محدثین انہوں نے بھی اس کو نقل کیا اور کیا کہا کہ پیغمبر اکرم نے خیر البریہ. آیت پھر سنیے گا، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا، یہ ہیں خیر البریہ، مخلوقات میں بہترین یہی ہے. اور پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ خیر البریہ کا مصداق کون ہے؟ حضور نے علی کی طرف دیکھا اور کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ. اے علی تو اور تیرے شیعہ جتنے بھی ہیں وہ خیر البریہ کا مصداق ہے. یعنی آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ یعنی جو تیرے ساتھ وہ خیر البریہ ہے. غور فرمایا آپ نے. یعنی پیغمبر اکرم اس وقت یہ جانتے تھے کہ بعد میں کوئی مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ کچھ علی کے ساتھ ہوں گے، کچھ علی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو جو علی کے ساتھ ہوں گے وہ علی کے شیعہ کہلائیں گے اور وہی خیر البریہ ہوں گے، وہی مخلوقات میں بہترین ہوں گے. یہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں. اچھا اب ذرا دیکھیے برادران عزیز، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب علی کی شہادت 40 ہجری میں ہو گئی، تو جو اس وقت تک ان کے ساتھ تھے وہ تو علی کے شیعہ ہیں، مگر جو اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں وہ علی کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے عجیب سوال تو ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن جیب میں رکھنے سے کوئی قرآن کے ساتھ نہیں ہے جب تک قرآن کی بات نہ مانے. بالکل اسی طریقے سے 40 ہجری میں شہادت کے بعد بھی قیامت تک جو علی کی فکر کے ساتھ ہے وہ علی کا شیعہ ہے. جو علی کی فکر کے ساتھ وہ علی کا شیعہ ہے. اگر علی اور اس کی فکر ایک ہے تو وہ علی کا شیعہ ہے، وہ علی کا ماننے والا ہے، وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ علی کے ساتھ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ، آیت کا نشان 83 یعنی عجیب ہے کہ یہ لفظ شیعہ خود قرآن کے اندر پروردگار عالم نے استعمال کیا. اور ذرا دیکھیے کہ کہاں پر استعمال ہوا. اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ اور آیت میں عرض کر چکا. سورہ صافات آیت کا نشان 83. اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نو کا ذکر ہوا اور پھر خدا نے کہا اِنَّا یقیناً من شِیعَتِهِ، نو کے شیعوں میں سے، لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی ہے. کس کے شیعوں میں سے؟ اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نو کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نو کے شیعہ کیسے ہو گئے؟ نو علیہ السلام 700 سال پہلے وفات پا گئے. 700 سال گزر گئے، یعنی مختلف اندازے لگائے گئے، سینکڑوں برس گزر گئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. تو 700 برس کے بعد نو اور ابراہیم ایک دوسرے کے شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو جواب یہی ہے کہ چونکہ دونوں کی سمت ایک ہے،
راہ ایک ہے، ہدایت ایک ہے، منہج ایک ہے، طریقہ ایک ہے، تو وہ ایک دوسرے کے شیعہ ہیں۔ تو 700 برس گزرنے کے بعد اگر ابراہیم نوح کے شیعہ ہو سکتے ہیں تو سینکڑوں برس گزرنے کے بعد قیامت تک بھی علی کے شیعہ آتے رہیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نہ زمانے کا فاصلہ کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے اور نہ مکان کا فاصلہ کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا ایک اور آیت سنیے اس تعلق سے، ہمیں جانا ہے کسی منزل تک۔ یہ اب سورہ قصص کی آیت ہے۔ سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، اور اس کے آغاز ہی میں آپ دیکھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قصص مختلف قصوں کا مجموعہ، قصص کا مطلب ہی ہے قصوں کا مجموعہ۔ تو قرآن مجید کے اندر واقعات قصے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، انہی میں سے ایک قصہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے قرآن مجید نے بہت زیادہ تکرار کیا، بہت زیادہ دہرایا۔ تو یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، اور مصر میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، توجہ کیجئے گا، داخل ہوئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ دخل المدینہ، شہر میں داخل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ دخل المدینہ، یہ کون سا شہر ہے؟ مصر کا۔ علی حین غفلۃ من اہلہا، اس وقت داخل ہوئے جب سب سو رہے تھے، رات کا وقت۔ موسیٰ علیہ السلام رات میں شہر میں داخل ہوئے اور کیا دیکھا؟ فوجد فیہا رجلین، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو دیکھا، دو مردوں کو۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یقتتلان، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک دوسرے سے فائٹ ہو رہی تھی، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اب قرآن کا تبصرہ کیا ہے ان دونوں کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ واپس سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، شہر میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے، دو مرد وہاں پر موجود تھے، آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، ایکسپلائٹیشن، اور اس موقع پر پروردگار فرماتا ہے کہ ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے۔ ماننا پڑے گا نا کہ لغت قرآن میں جو نبی کا ماننے والا ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ وَھذا من عدوہ، فرمایا آپ نے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ، تو وہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا، فریاد کی، کس کی بارگاہ میں؟ موسیٰ کی بارگاہ میں، مدد مانگی، کس کی بارگاہ میں؟ موسیٰ کی بارگاہ میں۔ کس کے خلاف؟ دشمن کے خلاف۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس سے مدد بھی مانگتا ہے، استغاثہ بھی کرتا ہے۔ اب دنیا کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جو موسیٰ کا شیعہ ہے وہ موسیٰ سے مدد مانگے گا، جو علی کا شیعہ ہے وہ علی سے مدد مانگے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، یہ دونوں چیزیں اسٹیبلش ہو گئی اس آیت سے کہ بعد زمانی، فاصلہ زمانی، ٹائم پیریڈ کا درمیان میں زیادہ ہو جانا یہ شیعت میں مانے نہیں ہے۔ سمت اگر ایک ہے تو وہ اس کا شیعہ ہے، اگر سمت الگ الگ ہے تو وہ اس کا شیعہ نہیں ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ لفظ شیعہ اچھا ہے یا برا؟ یہ لفظ شیعہ اچھا ہے یا برا؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، لفظ شیعہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس کا شیعہ ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو لفظ شیعہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو لفظ شیعہ بھی برا ہو جائے گا۔ لفظ شیعہ خود کچھ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کون کس کا شیعہ ہے۔ یعنی میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے گا، یزید نے یہ لکھا کہ کوفے سے مجھے میرے شیعوں نے یہ خبر دی
کہ نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے بھائی؟ کیا یزید کا بھی کوئی شیعہ ہے؟ جو یزید کے ساتھ ہے وہ یزید کا شیعہ ہے. جو یزید کے ساتھ ہے وہ یزید کا شیعہ ہے. جو حسین کے ساتھ ہے وہ حسین کا شیعہ ہے. عمر سعد نے خط لکھا تھا جس کی طرف یزید نے یہ اشارہ کیا کہ بھئی میرے شیعوں نے مجھے یہ بتایا. وہ کون تھے؟ عمر سعد اس میں شامل تھا. کیا لکھا تھا اس نے؟ اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے شیعوں نے بیعت کر لی ہے. ایک جملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے شیعہ، یزید کے شیعہ. اس زمانے کی کتابیں ظاہر ہے کہ علماء کرام تو اچھی طرح سے واقف ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں. کہ غور کیجئے گا برادران عزیز، قضیہ کیا ہے؟ قضیہ یہ کہ بنو امیہ کے ماننے والوں کو شیعہ نے بنی امیہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ بنی امیہ کے شیعہ ہیں، بنی امیہ کے ماننے والے. مولا کے ماننے والوں کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا. تو ایک ہے لغت کی وجہ سے کسی کا شیعہ بننا، اور ایک ہے فرمان رسول کی وجہ سے کسی کا شیعہ بننا. ان دو چیزوں میں فرق ہے. لغت میں تو جو جس کے ساتھ وہ شیعہ ہے، جتنی دیر کے لیے وہ اتنی دیر کے لیے اس کا شیعہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کوفہ میں سارے کے سارے علی کے شیعہ موجود تھے؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر سارے کے سارے علی کے شیعہ ہوتے تو یہ کون ہیں جن کے بارے میں یزید کہہ رہا ہے کہ کوفہ سے میرے شیعوں نے مجھے یہ خبر دی ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ کوفہ پورے کا پورا علی کے شیعوں کا شہر نہیں تھا. بنا کب تھا یہ شہر کوفہ؟ تعمیر کب ہوا تھا؟ کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس شہر کو بسایا گیا؟ میں ہسٹوریکلی اس کے ریمینز کو ٹریس نہیں کر رہا، ورنہ تو مسجد سہلہ میں آپ کو نوح علیہ السلام کا مقام بھی مل جائے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت کر رہے تھے، اس کو جا کر چیک کیجئے گا، جب اعلان رسالت کر رہے تھے اس وقت شہر مکہ موجود تھا آبادی کے ساتھ. شہر مدینہ نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، لیکن یہ شہر موجود تھا. شام دمشق موجود تھا. لیکن کیا شہر کوفہ اس وقت آباد تھا، موجود تھا؟ جواب جی نہیں موجود تھا. کیا بصرہ موجود تھا؟ جواب جی نہیں موجود تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، مجھے بتائیے کہ یہ شہر کب آباد ہوا؟ کب اسے بسایا گیا؟ پیغمبر اکرم کے زمانے میں؟ نہیں. پہلی خلافت کے زمانے میں؟ نہیں. دوسری خلافت کے زمانے میں؟ جی ہاں، دوسری خلافت کے زمانے میں اس شہر کو آباد کیا گیا. کن کے لیے؟ فوجیوں کے لیے، سپاہیوں کے لیے. سپاہی جا رہے ہیں فتوحات کے لیے، آب و ہوا راس نہیں آ رہی، تو کسی جگہ کی ضرورت ہے کہ جہاں کی آب و ہوا بڑی مناسب ہو، معتدل ہو. سپاہی ہی اگر بیمار پڑ گئے تو میدان میں جا کر کیا لڑیں گے؟ تو شہر آباد کیا گیا. کس کے مشورے سے؟ سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے مشورے سے. کس کی ڈائریکشن پر؟ خلیفہ وقت کی ڈائریکشن پر. تاریخ طبری آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ باقاعدہ خلیفہ کی انسٹرکشنز ہیں، اس طرح سے اس شہر کو آباد کیا جائے، مکان ایسے بنائے جائیں، گلیاں ایسے بنائی جائیں، سیوریج کا یہ نظام ہوگا. اتنی پلاننگ کے ساتھ شہر کو آباد کیا گیا. کون سا شہر؟ شہر کوفہ. اور اسی زمانے میں شہر بصرہ کو بھی آباد کیا گیا، کوفہ بھی اور بصرہ بھی. یہ شہر کوفہ جب آباد ہو گیا تو ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت تھی اس کی. سپاہیوں کے لیے گھر بنا دیے گئے، سپاہی وہاں پر رہنے لگے، اور وہاں پر ان کی فیملیز بھی آ گئی اور وہ بھی رہنے لگے. بعد میں جو مزاج ہے کہ دوسرے افراد بھی، بھئی ایک نیا شہر آباد ہوا ہے تو انہوں نے بھی مکان لے لیے اور وہ بھی وہاں پر رہنے لگے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ سارے کے سارے جو خلیفہ کی انسٹرکشنز پر سپاہی بن کر وہاں پر آباد ہو رہے ہیں کوفہ شہر میں، یہ سارے کے سارے علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ عام مسلمان ہیں، وہ وہاں پر آباد ہو گئے. تو پھر یہاں کے لوگوں کو شیعہ کیوں کہا گیا؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جب
مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا اور مولا کی خلافت کے زمانے میں ظاہری خلافت، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اذان ہو جائے پھر اس کے بعد میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔
اب برادران عزیز بہت تیزی کے ساتھ میں سم اپ کروں اپنی بات کو، اور مسائل کی بھی چند جملے ظاہر کہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ غور فرمائیے گا کہ دوسری خلافت میں جب شہر کوفہ آباد ہو رہا تھا سپاہیوں کے لیے، تو وہاں پر جو افراد آباد ہو رہے تھے یہ سارے کے سارے شیعان علی عثمانہ میں نہیں تھے کہ مولا کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ یہ وہاں پر آ کر سیٹل ہو گئے اور سپاہی کی حیثیت میں سیٹل ہوئے۔ جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا، اس زمانے میں جو 3 جنگیں ہوئی ہیں، جمل، صفین اور نہروان، خاص طور پر جمل اور صفین کو ٹیکل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ منورہ سے مولا کائنات موو کریں اور کوفہ آ کر وہاں سے ان جنگوں کو فیس کریں۔ جمل میں بصرہ میں مخالفین کا لشکر تھا، صفین میں شام میں مخالفین کا لشکر تھا، یاد رکھیے گا، جمل میں بصرہ میں مخالفین ہیں اور شام میں صفین کے موقع پر دشمن موجود ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے ہوا کیا؟ ان جنگوں میں جنہوں نے مولا کو ساتھ دیا، مولا کا ساتھ دیا، یہ افراد کہلائے علی کے شیعہ۔ یہ ہیں اس حد تک علی کے شیعہ جس حد تک انہوں نے ساتھ دیا۔ یعنی بات یاد رکھیے گا کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کے ساتھ ہے۔ میں اور جملے کو موڈیفائی کروں، جو جتنی دیر کے لیے علی کے ساتھ ہے وہ اتنی دیر کے لیے علی کا شیعہ ہے۔ اگر کوئی 4 سال کے لیے علی کے ساتھ ہے تو وہ 4 سال کا شیعہ ہے۔ اگر وہ 3 جنگوں میں علی کے ساتھ ہے تو وہ 3 جنگوں میں علی کا شیعہ ہے۔ جو ایک موسم میں علی کے ساتھ ہے وہ ایک موسم کا شیعہ ہے۔ کوئی فصلی شیعہ ہے، کوئی موسمی شیعہ ہے۔ مگر ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل غل العلا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ذرا غور فرمائیے گا، یعنی ہمیں اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے جو جمل میں مقابلے پر آئے، جو اس موقع پر حق کو پہچان گئے کہ ہمیں علی کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ جمل کی حد تک علی کے شیعہ ہیں۔ جو صفین میں پہچان گئے کہ ہمیں شامیوں کے ساتھ نہیں ہونا، وہ اس جنگ کی حد تک علی کے شیعہ ہیں۔ جو نہروان میں علی کے ساتھ، وہ اس جنگ کی حد تک علی کے شیعہ ہیں۔ مگر اگر ہم سے آپ پوچھیں تو ہمیں تو کبھی کوئی شبہ نہیں، ہم تو ہمیشہ یہ کہیں گے الحق مع علی و علی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ اور یہ پیغمبر اکرم کی دعا ہے۔ یہ نئی دعا مانگی پیغمبر اکرم نے کہ پروردگار علی کو ادھر پھیر دے جہاں حق پھر جائے، یہ دعا مانگی حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے۔ اور فرمایا برادران عزیز آپ نے، تو یہ ہے کچھ افراد موسمی، وقتی، فصلی، کچھ عرصے کے لیے، کسی ایونٹ کے لیے علی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت سے وہ افراد ہیں کہ جو ما قبل کی خلافتوں کو بھی قبول کر رہے تھے، اس نسبت سے وہ شیعہ کہہ گئے۔ اور اس کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے جو لکھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ سائم چشتی نے، خوش عقیدہ ہیں، ایسا نہیں ہے، مولا کے ماننے والے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ شیعہ عثمانہ میں نہیں ہے، انہوں نے بھی لفظ شیعہ کے اوپر بحث کی۔ ان کی کتاب بہت مشہور ہے، مشکل کشا، مولا ہی کے بارے میں لکھی ہے، اور وہاں پر بھی لفظ شیعہ کے بارے میں انہوں نے یہ بحثیں کی۔ خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے جو شیعوں کی رد میں کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے لفظ شیعہ کے اوپر اس طرح کی بحثیں کی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو وقتی طور پر علی کے ساتھ تھے، کچھ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ علی کے ساتھ ہیں۔ جو ہمیشہ علی کے ساتھ ہیں وہ علی کے ساتھ ہیں، پھر حسن کے ساتھ ہیں، پھر حسین کے ساتھ ہیں، اور پھر آخر میں مہدی منتظر کے ساتھ۔ بس برادران عزیز، دامن وقت میں اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ دیا سر آنکھوں پر، اور جنہوں نے بے وفائی کی وہ قابل مذمت ہے۔ تو جب بے وفائی کی تو ان کی سمت کہاں ان کے ساتھ ہے؟ ان کی سمت الگ ہے، ان کی سمت الگ ہے۔ تو جس کی سمت ہی الگ ہے پھر اس کا علی کے شیعہ ہونے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے پوری وضاحت کرنے کی کوشش کی اس مختصر وقت میں، بس برادران عزیز واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں، مگر غور فرمائیے گا
یہ مسلم بن عقیل کربلا کا دیباچہ ہے، کربلا کا مقدمہ ہے، کربلا کی تمہید ہے، سفیر حسین ہے۔ بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو کوفہ سے ہی کربلا پہنچے ہیں، ان پر ہمارا سلام۔ یہ مخلصین ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آئے، مسلم بن اوسجہ کوفہ سے آئے، برار حمدانی کوفہ سے آئے، عابس ابن شبیب شاکری یہ کوفہ سے آئے، یہ شہدائے کربلا ہیں، ان پر ہمارا سلام۔ یاد رکھیے گا، شہدائے کربلا کی فہرست کو آپ دیکھیں گے تو 70% شہداء کا تعلق کوفہ سے، وہ جتنے بھی ہیں، مگر اس فہرست کا 70% ان کا تعلق کوفہ سے۔ ہمارا سلام ان کربلا کے شہداء پر۔ کچھ وہ تھے جو قید میں تھے، نہیں پہنچ پائے، جناب مختار اس کی بہترین مثال ہے، جناب میثم تمار واقعہ کربلا سے کچھ پہلے شہید ہوئے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں۔ کچھ وہ تھے جو ناکہ بندی کی وجہ سے محصور ہو گئے، ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ ہاں مگر ان پر تو یقیناً الزام ہے کہ جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، پہنچ پائے اور پھر بھی اس کے بعد انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان پر تو یقیناً الزام بھی ہے اور مذمت بھی ہے۔ جناب مسلم شہر کوفہ کے اندر تنہا ہو چکے ہیں۔ بس عزیزان، یہ منزل مصائب ہے۔ ذرا غور کیجئے، کربلا کے شہداء میں اور مسلم میں ایک فرق ہے کہ کربلا کے شہداء جب میدان میں جاتے تھے تو حسین انہیں رخصت کرتے تھے، عباس کے علم کے سائے میں رخصت ہوتے تھے، بی بی زینب کی دعاؤں میں رخصت ہوتے تھے۔ جب وہ گھوڑے سے گرتے تھے تو حسین ان کا لاشا اٹھا کر لاتے تھے، بیبیاں ان کی ماتم کرتی تھی۔ مگر یاد رکھیے کہ کوفہ میں مسلم تنہا تھے، نہ کوئی مرحبا کہنے والا ہے، نہ کوئی وداع کرنے والا ہے، نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے۔ شہر کوفہ کی گلیاں ہیں اور اجنبی پردیسی ابن السبیل مسلم بن عقیل، حالات پرآشوب ہیں، کوئی بھی سڑک پر نظر نہیں آتا اور مسلم تنہا ہے۔ اور ایسے میں ایک مومنہ کا گھر ہے کہ جس کی دیوار سے ٹیک لگا کر مسلم بن عقیل بیٹھ گئے۔ تو اس کا نام ہے، دروازہ اس نے کھولا، دیکھا کہ ایک اجنبی پردیسی مسافر یہاں موجود ہے۔ سوال کیا، تو کون ہے؟ کہا میں پیاسا ہوں، پانی پلایا۔ اس کے بعد بھی جب بیٹھا ہوا پایا تو کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، میں پسند نہیں کرتی کہ میرے گھر کے پاس کوئی اجنبی اس طرح سے بیٹھے، کیا ہی اچھا ہو کہ تو اپنے گھر کو لوٹ جا، ایسا نہ ہو کہ حالات کی وجہ سے تجھ پر کوئی آسیب آئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے جو جملہ کہا ہے وہ انتہائی حسرت اور محرومی کا جملہ ہے۔ اے مومنہ، گھر تو چلا جاؤں مگر یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ اے مومنہ، اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے، وہ پناہ لے تو کس کے پاس پناہ لے۔ اب وہ مومنہ تو یہ کہتی ہے کہ مگر آپ ہیں کون؟ من انتا؟ کہا کہ میں حسین مظلوم فرزند رسول کا سفیر ہوں۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کا شہزادے، میری قسمت، کیا آپ میرے گھر کے پاس ہیں؟ آئیے، میرا گھر حاضر کنیز حجرہ درست کر دیتی ہے، آپ گھر میں تشریف لائیے، آپ آرام کیجئے۔ ایک کمرہ درست کیا گیا، جناب مسلم بن عقیل چلے گئے اس کمرے میں، اور جناب مسلم بن عقیل نے رات بھر جھاگ کر عبادت کی، جس طرح سے کربلا والوں نے آخری رات عبادت میں بسر کی ہے۔ کتنی تعصی کی ہے جناب مسلم بن عقیل نے اپنے مولا حسین کی، وہ حسین مظلوم شب عاشور عبادت میں بسر کی۔ یہ مسلم بن عقیل ہیں کہ ساری رات عبادت میں بسر کی، اور پھر جب صبح ہوئی اور محسوس ہوا کہ فوج نے گھیر لیا ہے تو جناب مسلم بن عقیل نے اپنے لباس کو درست کیا، تلوار ہاتھ میں لی اور باہر جانے لگے۔ تو توعہ آگے بڑھ کر کہتی ہے، مولا آپ یہاں گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے تو بہتر دفاع کر پائیں گے، باہر اگر آپ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کے اوپر حملہ شدید تر ہوگا۔ تو جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ہاں مومنہ تیری بات تو درست ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر میں گھر میں رہا تو یہ فوج بے حیا تیرے گھر میں داخل ہوگی اور تیری پردہ داری ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تیری بے احترامی ہو سکتا ہے کہ کوئی تیری چادر پر ہاتھ ڈالے۔ عقیل کے بیٹے مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتے کہ کسی عام ضعیفہ مومنہ کا بھی پردہ میری وجہ سے پامال ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے عقیل کے غیرت دار مسلم، یہاں کوفے میں آپ ایک عام مومنہ کے پردے کے بارے میں اتنے حساس ہیں، ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، یہ عام مومنہ نہیں ہے، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں، زینب و ام کلثوم ہیں،
کہ جن کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں. اور صرف اتنا نہیں ہے، بعد میں اسی کوفہ میں لا کر دربار میں بے مخنہ چادر کے کھڑا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب مسلم بن عقیل نے کہا اور باہر نکلے اور مقابلہ کیا اور لڑ رہے تھے اور لڑتے ہوئے دارالامارہ تک پہنچے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر سکے. مکر کیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے اندر جناب مسلم بن عقیل کو گرایا گیا، جس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پشت کے پیچھے سے باندھ لیے گئے اور جناب مسلم بن عقیل زخمی حالت میں ہے، چہرہ لہو لہان ہو چکا ہے، ہونٹ کٹ چکا ہے، اور ایسے میں گرفتار کر کے دارالامارہ لے جایا گیا. اور جب لے جایا گیا تو جناب مسلم بن عقیل نے صرف اتنا جملہ کہا، پیاسا بہت ہوں، پانی تو میرا حق ہے، کوئی مجھے پانی پلا دے. کسی نے آگے بڑھ کر پانی پلانے کی کوشش کی، مگر جو جام آب تھا اسے جب لبوں سے قریب کیا، ہونٹوں کا بہتا ہوا خون پانی میں ممزوج ہو گیا. اور جناب مسلم بن عقیل نے کہا، لگتا ہے پانی میرے نصیب سے اٹھ چکا ہے. میں کہوں اے مسلم، جب پیاسوں کے سفیر ہو تو پیاسا ہی اس دنیا سے جانا تمہارا شرف ہے. اور جناب مسلم بن عقیل، کسی نے کہا اے مسلم ابن زیاد کو سلام کرو. مسلم بن عقیل کہتے ہیں، مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ جرت، یہ شہامت، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ مسلم بن عقیل کے کردار میں. مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جب گردن اڑانے کا حکم دے دیا گیا اور جناب مسلم کو لے جا کر چھت پر کھڑا کر دیا گیا، جلاد نے تلوار اٹھائی اور جیسے ہی وہ تلوار گرانا چاہتا ہے، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. دوڑتا ہوا آیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ کیا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا کہ نہیں امیر، میں قتل نہیں کر پایا. کیوں، کیا ہوا؟ کہ امیر جب میں نے تلوار اٹھائی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کو اس عالم میں دیکھا کہ سر برہنہ تھے، سر پر امامہ نہیں تھا، اور میری طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں ارے کیوں قتل کرتا ہے میرے بیٹے کو؟ میرے بیٹے نے کیا خطا کی ہے؟ اے امیر میں قتل نہ کر پایا. ابن زیاد نے کہا جا تیرا وہم ہے، جا تیرا وہم ہے. وہ واپس آیا. اس دوران جناب مسلم بن عقیل آہستہ آہستہ دارالامارہ کی چھت کے گوشے تک آ چکے تھے اور اوپر سے نیچے دیکھ رہے تھے. کیا نظر آیا؟ کہ وہاں پر کوفے کے لوگ جمع ہیں اور ان لوگوں نے تماشا دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہوا ہے. عید کی تیاری ہو رہی ہے اور یہاں پر فرزند رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے، گردن کاٹی جا رہی ہے. ایسے میں جناب مسلم بن عقیل نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا. اور کیا کہا؟ اے کوفے والوں، تم نے خوب وفا کی مگر میں شکایت نہیں کرتا، مگر بس اتنی خواہش ہے. یہ جملہ سنیے گا عزیزوں، خوب روئیں گے. یہ جملہ سنیے گا مسلم بن عقیل کا. مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے کوفے والوں، کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر آنے والے ہیں. جب میرے 2 بچے یہاں پر آئیں تو ان سے یہ مت کہنا کہ تمہارے باپ کا سر کاٹ کر لاشا یہاں پر پھینکا گیا تھا. جلاد نے کہا بس میں قتل کرنے والا ہوں. مسلم نے کہا کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں، وقت نہیں ہے. اور جیسے ہی جلاد نے تلوار کو نیچے کیا، مسلم بن عقیل نے قبلے کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے حسین، اے فرزند رسول، میرا سلام قبول کیجئے. یہاں تلوار چلی اور وہاں راہ کربلا میں حسین ابن علی خیمے سے باہر کرسی ڈال کر بیٹھے تھے، پیچھے جناب زینب تھی. جیسے ہی حسین ابن علی نے کوئی صدا سنی، اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہنے لگے وعلیکہ السلام. پیچھے سے جناب زینب نے پوچھا بھیا کسے سلام کر رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں زینب دیکھ سکو تو دیکھو، وہ کوفہ کا دارالامارہ، وہ دارالامارہ کی چھت، ارے وہ گرتی ہوئی تلوار، وہ مسلم کا کٹتا ہوا سر. ماتم حسین.